بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، بے فضل تبارک و تعالی ہمارا آپ پر جو ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم کو اپنے پیارے محبوب صاحب الاولاد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں جو ہے تو پیدا فرمایا۔ اس لیے یہ بڑا احسان ہے کہ ہمارے سے پچھلی امتیں جو گزر گئی ان امتوں نے بڑی بڑی دعائیں، بڑی بڑی آرزویں رکھی کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں تیرے محبوب کی امت میں پیدا فرماتا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور غلامی میں پیدا فرماتا، تاکہ ہم ان کی غلامی کو اختیار کر کے اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے، اور ہم بغیر دعا کے جو ہے تو ہم نے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے نا۔ امت رسول بننے کا ہمیں جو ہے تو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کو بتانا ہے کہ چونکہ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت رسول کا ایک فرد واحد بنایا تو ہماری ذمہ داری بھی ہمارے سپرد کی ہے، اور وہ یہ ہے الامر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ہم کو بھلائیوں سے جناب والا لوگوں کو جوڑنا ہے، بھلائیوں کے قریب لانا ہے، اور برائیوں سے روکنا ہے، برائیوں کے دور کرنا ہے۔ اب آئے دن جو ہے تو میں نے یہ بات اس لیے آپ کے درمیان رکھنی تھی کہ آئے دن کسی نہ کسی پروگرام کو لے کر یا کسی نہ کسی معاملے کو لے کر یا کوئی فنکشن کو لے کر ہمارے معاشرے میں جو ہے گناہ ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں کو روکے، ان کو سمجھائے کہ بھئی یہ تمام چیزیں گناہ ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم کو ہماری مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنا ہے، ہم کو ہماری طبیعت کے مطابق زندگی نہیں گزارنا ہے۔ اس لیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھی بڑھتے ہیں، لہٰذا صاحب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مرضی کو اور اپنی طبیعت کو دور رکھیں اور آقا کی مرضی کو اور آقا کی شریعت کو قریب رکھیں، تب ہماری زندگی جو ہے تو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ گزر سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ آنے والے کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ 31 دسمبر آنے والا ہے، اور وہ رات کو جو ہے بہت سارے ہمارے مسلم بھائی جو ہے اس دن جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، شراب پی رہے ہوتے ہیں، اور ڈی جے لگا کر گانے کے سامنے جو ہے تو اترا رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک نئے سال کی شروعات ہیں، اور ہم تو ہمارے دوستوں کا دل رکھنے کے لیے یہ کام کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، دوستوں کا جیسا ماحول ملتا ہے، دینی ماحول ملے گا تو بندہ دینی بنے گا، دین کی طرف آئے گا، بندے کے مزاج، بندے کی گفتار، اس کی رفتار، اس کی سوچ، اس کی سمجھ یہ دینی بنے گی۔ اور اگر وہ دنیائی ماحول میں یا بے حیا لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر اس کا حال تو آپ جانتی ہیں، ہے نا۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے، سنگت کا اثر جو ہے تو انسان میں تھوڑا تھوڑا آتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو سوچتے ہیں کہ ان کے دوست ان کو کہتے ہیں ارے بھائی تھوڑی دارو پی لو نا، تھوڑا سا جوا کھیل لو نا، نہیں برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، لگے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں میں نے ابھی نہیں کرنا ہے، میں نا 1 جنوری سے وہ کام کروں گا، اس دن سے میں شروع کروں گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دیکھیے میرے بھائی، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ مجھے بتائیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر ہم کو پوچھ لیا کہ تم تو میرے محبوب کی امتی تھے نا، میں نے تم کو اتنا بڑا مقام دیا تھا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب وہ دن آئے، وہ تاریخ آئے کہ لوگ گناہ کر رہے ہو، لوگ ڈی جے لگا کر گانے بجا کر ناچ رہے ہو، اس وقت لوگ شراب پی رہے ہو، تو تم کو چاہیے تھا کہ تم قرآن کھول کر تلاوت قرآن کرتے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجاتے، تمہیں چاہیے تھا کہ تمہارے لبوں پر درود السلام کے نغمے ہوتے، لیکن تم نے دنیا کے ماحول میں رنگ کر وہ کام کیا ہے جو تمہاری طبیعت نے تمہیں کروایا، اور تم کو طبیعت کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں بلکہ شریعت کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ یہ غلط ذہن نہ لے جائیں کہ ہم کو ہماری طبیعت کے اعتبار سے زندگی گزارنے سے شریعت منع کرتی ہے، نہیں صاحب، شریعت جو ہے طبیعت کے مطابق ہی بنائی گئی ہے، طبیعت سے ہٹ کر نہیں بنائی گئی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کیا یہ چاہیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی شرابی بن جائے؟ بتائیے، آپ چاہیں گے؟ آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی جواری بن جائے؟ آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے گھر میں کوئی زانی بن جائے؟ نہیں چاہے گے نا، کوئی نہیں چاہے گا، کوئی نہیں چاہے گا۔
آپ دیکھیں جس کے گھر میں شراب پی جاتی ہے نا، چاہے بیٹا پی رہا ہو یا باپ پی رہا ہو یا گھر کا کوئی افراد پی رہا ہو، تو پورا گھر اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. کیوں ڈسٹرب ہوا ہے بھائی؟ بولیے اس نے طبیعت کے اعتبار سے کام کیا نا. تو شریعت طبیعت کے اعتبار سے ہی کام کرتی ہے. شریعت کا یہ کہنا ہے کہ وہ طبیعت والا کام کیجئے کہ جو کام کرنے کے بعد آپ کو بھی راحت ہو، آپ کی فیملی کو بھی راحت ہو، آپ کو بھی سکون آئے، آپ کی فیملی کو بھی سکون آئے، آپ بھی عزت پائیں وہ کام کرنے کے بعد، آپ کی فیملی بھی عزت پائے وہ کام کرنے کے بعد. تو یہ طبیعت کا کام تو یہ ہوا. یہ طبیعت کا کام نہیں ہوا، یہ تو صاحب شیطانی کام ہوا. اور یہ وسوسے جو شیطان آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے، دوست بن کر یا جناب والا آپ کا پارٹنر بن کر، جیسے بھی انداز سے آپ کو ڈال رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ یہ کام سے دور رہے. اور کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اللہ جل شانہ وعم نوالہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ارے قیامت کا دن تو وہ ہوگا جس میں اگر تم نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہے نا تو اللہ وہ بھی بتائے گا آپ کو، اور ذرہ برابر بھی تم نے برائی کی نا تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ بھی تمہیں بتائیں گا. اللہ خود فرما رہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ قیامت کے دن تم دیکھ لو گے ذرہ برابر بھی اگر تم نے نیکی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا انعام تمہیں عطا فرمائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پھر اللہ فرماتا ہے لیکن یہ بھی قیامت کے اندر تم دیکھو گے کہ اگر تم نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری گرفت فرمائے گا، تمہیں جو ہے تو عذاب جہنم دے گا. اے لوگو، ہمارا جسم بڑا نازک ہے اور ہمارا جسم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. ہم جہنم کے عذاب کو برداشت بالکل نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا، گرمی کے موسم میں اگر تھوڑی دیر لائن چلے جائے، پنکھا بند ہو جائے تو ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں. سردی کے موسم میں اگر ہمیں لحاف نہ ملے، ہمیں جناب والا اڑنے کے لیے نہ ملے، سوٹر نہ ملے، تو ہماری طبیعت جناب والا لاگر ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ہم دنیاوی جو مصیبتیں آتی ہے چھوٹی موٹی اس کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے عذاب کو بھلا ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمارا یہ کام ہے کہ ہم خود بھی ایسے گناہوں سے رکے، اپنے دوست و احباب کو بھی گناہوں سے روکے. یہ آنے والی جو ہے تو 31 دسمبر جو ہے اس رات کو جو گناہ ہوتے ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہے نا، ڈی جے لگا کر ناچ گانا ہوتا ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے بہت سارے، میں کیا گناؤں کیا نہ گناؤں ہے نا. ہم کو چاہیے کہ ہمارے بھائیوں کو ہم روکے اور سنو الامر بالمعروف و نہی عن المنکر پر جو لوگ عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو رائگاں نہیں جانے دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی انہیں عزت عطا فرمائے گا. اگر کسی بھائی کو 10 بھائیوں کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں یا ہم مدد کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو ہے اس دن ایک نعتیہ محفل رکھ لینا ہے، آئے ہم اس دن جو ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت کا ایک پروگرام رکھ لیتے ہیں، آئے ہم اس دن جو ہے تو ایک تقریر کا پروگرام رکھ لیتے ہیں، اور اس دن کی جو رات ہے 31 دسمبر کی جو رات ہے ہم ذکر خدا، ذکر نبی اور تلاوت قرآن سن کر جو ہے تو گزاریں گے، اور دعا یہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا سال جو شمسی تاریخ کے اعتبار سے ہمارے زندگی میں آ رہا ہے تو مولا تبارک و تعالیٰ یہ آنے والا سال ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے، ہمیں ہمارے تمام جو ہے تو ہمارے لیے اچھائیاں لے کر آئے اور ہماری تمام مصیبتوں کو دور کرتا ہوا نظر آئے. آنے والا سال ہمارے لیے جو ہے تو ایک بہترین تحفہ جو لے کر آیا، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینے کا مسافر بنا دے، ہمیں خانہ کعبہ کا مسافر بنا دے. ہم یہ دعا کریں